رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی وسلم وبارک علی خاتم النبیین۔ 30 دسمبر ہے، شب جمعہ ہے اور آج عقیدے کا درس ہے۔ 10 عقیدہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب تک عقیدوں میں صفات باری تعالی کا تعارف ہو رہا ہے۔ آج ہمارے درس میں عقیدہ ہے خالق بلا حاجت رازق بلا معونت، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو، کسی ضرورت اور رزق دیتے ہیں بغیر کسی مشقت کے، یعنی مخلوقات کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مخلوقات کو روزی دیتے اور روزی دینے میں مشقت اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے۔ بغیر ضرورت کے پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی، البتہ اس چیز کو مخلوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے انسان ہے، انسان کو ضرورت پیش آئے گی کھانا پینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ صمد اور بے نیاز ذات ہے۔ قرآن ہی میں ہے کہ اللہ الصمد، اور کسی چیز کا محتاج ہونا اس شان بے نیازی کے خلاف ہے، اللہ پاک کی ذات کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صمد ہے، اور صمد کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ صمد کہیں گے۔ اور یہ جو اب ہے کہ بلا مشقت، بغیر مشقت کے رزق دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رزق عطا فرمانے میں مشقت نہیں ہوتی۔ پہلے بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ سمندر میں اتنی مخلوقات ہیں، بعض مخلوقات کی ٹنوں کے حساب سے روزانہ کی خوراک ہے۔ اس پر سائنسدانوں نے بہت تحقیق کی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ پانی کے ذرات کے اندر ہی اس کی غذا موجود ہے، اور وہ صرف منہ کھول کر کے پانی سے گزرتی ہے اور اس کی خوراک اس کو پانی کے ذرات سے ٹنوں کے حساب سے اس کو مل جاتی ہے۔ مخلوق کو رزق حاصل کرنے میں بے شک مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ہی ارشاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان ہر وقت مشقت میں ہے۔ تو یہاں پیدا کرنے میں، ضرورت اور رزق دینے میں مشقت کی نفی اللہ کی ذات سے ہے، کہ نہ اللہ تعالیٰ کو رزق دینے میں مشقت ہوتی ہے اور نہ اللہ کو کسی مخلوق کی ضرورت ہے۔ مخلوق کو اشیاء کی ضرورت اور حصول رزق میں بہرحال مشقت اور پریشانی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہوا کہ اللہ خالق ہیں بغیر ضرورت کے، اور رازق ہیں بغیر کسی مخلوق کو روزی دینے میں بغیر کسی مشقت کے۔ 12واں عقیدہ ہے ممیت بلا مخافت، ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقت، یعنی بے خوف و خطر موت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خوف اپنی مخلوقات کو بغیر کسی خطرے کے موت دیتا ہے، اور بغیر کسی مشقت کے قیامت کے دن اٹھانے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیتے ہیں تو اللہ پاک رب العزت کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ جس کو موت دے رہا ہوں وہ میرا نقصان کر سکتا ہے، میرا بگاڑ سکتا ہے، یا اس کے عزیز و اقارب مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں، بلکہ بغیر کسی خوف کے اللہ پاک موت دے دیتا ہے، کیونکہ خوف ہونا عجز کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق علی الاطلاق ہے، اور عجز سے مکمل اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حشر کے دن جب اٹھائیں گے مخلوقات کو تو بغیر مشقت کے اٹھائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کو پیدا قیامت کے دن اٹھانے میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ قرآن میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جس کا ترجمہ ہے کہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ اسی لیے امام طحاوی نے باعث بلا مشقت، بغیر مشقت کے اٹھانے والا فرمایا، محین بلا مشقت، بغیر مشقت کے زندہ کرنے والا نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے بعد قبر میں حیات مل جاتی ہے، اور پھر حشر کو دوبارہ حیات نہیں ملتی،
بلکہ اس وقت بعث ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے حیات ختم نہیں ہوتی، بلکہ قبر میں اس کو حیات دے دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ پھر اس کو بعث یعنی اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں زندہ تھے مگر وہ حیات ظاہر نہ تھی، ہم کو نظر نہیں آ رہی تھی، محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور اب اسی زندگی کے ظہور کے ساتھ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ قبر کی حیات نہ آنے والی حیات مخفی حیات ہوتی ہے، نہ آنکھ سے نظر آتی ہے اور نہ ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ اس بعث کو لفظ احیا سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قبر میں حیات مخفی تھی اور نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اب بعث کے بعد حیات ظاہر ہے اور نظر آ رہی ہے۔ اس لیے احیا سے قبر کی حیات کی نفی ہرگز نہیں ہوتی۔ لہذا یہ عقیدے کے طور پر بات یاد رکھنا چاہیے کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو قبر میں اس کو پھر زندگی دے دی جاتی ہے، خواہ وہ ہمیں زندگی محسوس ہو یا نہ ہو۔ اس لیے عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ انسان کو دوبارہ قبر میں زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی عقیدے پر اہل سنت والجماعت کے قائم و دائم رکھے، اور ہمارا اسی عقیدے پر خاتمہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔